بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ خوف خدا نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بہت سے برائیوں سے بچ جاتا ہے، نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم خود خدا کو دیکھ رہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت ہوگی اور ذہن کے اندر یہ چیز رچی بسی ہوگی کہ کوئی ذات ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ملازم اپنے مالک کے سامنے، مالک جب دیکھ رہا ہو تو بڑا فر کام کر رہا ہوگا، لیکن اگر مالک دائیں بائیں مالک کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو وہ پھر سست ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا یہ تصور انسان کے ذہن میں ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ چیز اس کے ذہن میں ہو کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، اٹھنا بھی ہے، قبر میں جانا بھی ہے، وہاں تنہائیاں ہیں اور وہاں جو ہے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو اپنے ہیں یہ آپ کو چھوڑ کے آ جائیں گے، اور قیامت کا نقشہ تو خود قرآن نے کھینچا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھاگ جائیں گے، والدین بھاگ جائیں گے، سب دائیں بائیں ہو جائیں گے، ان کو اپنی پڑی ہوگی۔ ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، یہ تصور ہمارے دل میں رچ بس جائے، کسی ذات کو ہم نے پائی کا تصور دینا ہے، پھر انشاءاللہ حرام کا ایک لقمہ بھی نیچے نہیں جائے گا۔ ایسے افراد اس امت میں گئے ہیں کہ ان کے سامنے جب حرام مال آتا تو وہ حرام مال بول پڑتا کہ خدا کے لیے ہمیں مت کھاؤ، خدا کے لیے ہمیں مت کھاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، موت نہ آئے تمہیں اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ اسلام کی حالت ہے۔ شیطان آخری وقت تک پڑا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ایمان کی دولت آپ سے وہ چھین لے، ایمان کی دولت چھین لے۔ بہت بڑے ایک مفسر گزرے ہیں، نام آپ میں سے اکثر نے سنا بھی ہوگا، امام راضی رحمت اللہ علیہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، نزع کی حالت ہے، شیطان اس کے پاس گیا ہے، کہتا ہے اگر تیرے پاس، اس کے پاس 100 دلیلیں تھی خدا کی وحدانیت پر کہ خدا ایک ہے، ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے پاس 100 دلیلیں خدا کی وحدانیت پر موجود ہے۔ شیطان اس کے پاس گیا، میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، خدا کی وحدانیت پر مناظرہ کرنا ہے۔ مناظرہ شروع ہوا، 99 دلیلیں امام راضی نے دی اور اس نے 99 کی 99 دلیلیں توڑ دی شیطان۔ اب اس کے پاس ایک دلیل رہ گئی ہے خدا کی وحدانیت کی۔ اب مناظرے میں یہ اصول ہے جب دلائل ختم ہو جائیں تو سامنے والے کی بات ماننی ہے۔ ان کے استاد کو، شیخ کو کشف ہوا، وضو فرما رہے تھے کہ امام راضی ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے وہاں سے دور سے آواز لگائی، راضی اس کو کہہ کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اور اعوذ باللہ پڑھ۔ اور اس نے جب یہ الفاظ کہے اعوذ باللہ پڑھی، روح پرواز کر گئی۔ شیطان آخری وقت تک لگا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح
ایمان کی یہ جو دولت ہے یہ سب سے بڑھ کر دولت ہے. انسان اعمال میں کمزور ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اگر انسان سے بڑا گناہ بھی ہو جائے لیکن ایمان ہے اس کے پاس وہ جنت میں جائے گا. ابو ذر فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوری بھی کرتا رہے زنا بھی کرتا رہے پھر بھی جنت میں جائے گا. حضور فرماتے ہیں ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو جائے وہ پھر بھی جنت میں جائے گا. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے. ہمارے شیخ ان کے والد صاحب فرمایا کرتے تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی طرح یہ ایمان کی دولت بچا کر قبر تک بس پہنچا دو آگے پھر پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ایمان کی بھی حفاظت فرمائے.